بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی لجاجت کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے نجات کا ذریعہ بنا دیں اور اپنی بارگاہ میں اسے بار آور ثابت فرمائیں. اللہم آمین یا رب العالمین. ساری کوششیں اگر ہوئیں، ساری محنتیں اگر بروئے کار لائی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول نہ ہو اور ساری محنتیں رد کر دی جائیں تو زندگی بھر کے سارے اعمال بیکار ثابت ہونے پر مجبور ہوں گے اور کف افسوس ملنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے تمام اعمال سے پہلے قبولیت کی دعا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ شرف قبول سے نوازیں. آپ کا بیٹھنا، ہمارا بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ ذراہ کرم قبول فرما لے. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده. اگر کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں. بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے گھر مسجد میں اگر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ. تو جب ایسی مجلس کہیں قائم ہوتی ہے، کہیں جمتی ہے، کہیں منعقد کی جاتی ہے اور ایسے چند افراد جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لا يقعد قوم يذكرون اللہ، تو یہ اللہ کا ذکر نہیں تو اور کیا. اللہ کا ذکر زبانی بھی ہوتا ہے اور دل میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ہر آن اگر انسان اپنی آنکھوں سے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ جو ایک کیفیت ہے کہ میں گویا اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ رہا ہوں، اس کیفیت قلبی کا نام، اس استحضار قلبی کا نام ذکر قلبی ہے. اللہ کی یاد سے دل کو آباد کرنا اور اللہ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہنا، گویا اللہ کو ہر وقت اللہ کی یاد سے دل کو آباد رکھنے کے مترادف ہے، اور یہ دل سے اللہ کا ذکر کہلاتا ہے. اور زبان سے ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں ہیں. اللہ کے احکامات کو ماننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اس ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں. تو اس طرح ذکر کی جب محفل ہوتی ہے
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جہاں ہوں گی، قرآن اور حدیث کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں، دین اسلام کی باتیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جہاں ہوں گی، وہ جگہ اللہ کے ذکر کی مجلس کہلائے گی۔ تو ہم اللہ کے ذکر کی مجلس میں اس وقت ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلس میں ہم اس وقت ہیں، مجلس ذکر میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہوگا، قرآن اور سنت کا تذکرہ ہوگا، دین اسلام کے حسین تعلیمات کا تذکرہ ہوگا، اور کسی بھی حوالے سے اللہ کے احکامات کا تذکرہ ہوگا، وہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی مجلس کے بارے میں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خوشخبریاں ہمیں دی ہیں کہ جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوں گے، جو شریک محفل ہوں گے، جو شریک مجلس ہوں گے، جو رونق بزم ہوں گے، ایسے افراد کے بارے میں 4 بشارتیں دی گئیں، 4 خوشخبریاں سنائی گئیں۔ پہلی خوشخبری کیا ہے؟ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ رحمت کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیرے میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ذکر کی محفل ہوگی، قرآن کریم کا درس ہو رہا ہوگا، دین کی باتیں کسی مجلس میں ہو رہی ہوں گی، اللہ کی باتیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جس مجلس میں ہوں گی، تو ایسی مجلس ذکر کی مجلس ہے۔ اور ذکر کی مجلس کے بارے میں حدیث میں جو بشارت دی گئی ہے، 4 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، ان میں پہلی خوشخبری یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سامنے بیٹھنے والوں کے لیے یہ بات ہے، بعض لوگ دور سے گھروں سے بیٹھ کر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید یہی ہے کہ اس پروگرام میں، اس محفل میں اور اس بزم میں، اس مجلس میں جو لوگ شریک ہوں گے، جو اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامل امید یہی ہے کہ آپ سامنے بیٹھنے والوں کی طرح ہوں گے، اور ذکر کی محفل میں شریک ہونے والوں کے مانند انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عمل شمار کیا جائے گا، اور رحمت کے فرشتے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رحمت کے فرشتے گھیرے میں لیتے ہیں، اس کو آج کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں کہ رحمت کے فرشتے ایسے افراد کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں۔ گارڈ آف آنر۔ سبحان اللہ۔ گھیرے میں لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی مجرم کو جس طرح گھیرے میں لے لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ایک اعزاز پیش کیا جاتا ہے، اور اعزازیہ طور پر جس طرح گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، اعزازی گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے کسی صدر مملکت کو، وزیر اعظم کو۔ ایک وزیر اعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، ایک صدر مملکت کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو اس دوسرے ملک کے آرمی کے جو لوگ ہیں، فوج کے جو افراد ہیں، وہ گارڈ آف آنر دیتے ہیں۔ وہ ایک تاریخی چیز ہوتی ہے، اور کسی کو اگر ایسا گارڈ آف آنر اگر مل جائے تو اس کے سارے گھر والے اور خاندان والے بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور نہ جانے کس انداز میں اس کا تذکرہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے چچا کو، ہمارے دادا کو، ہمارے والد کو، ہمارے بھائی کو، یا جو بھی رشتہ دار ہوگا اس کو اس طرح گارڈ آف آنر فلاں حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، اعزازی گارڈ دیا گیا ہے۔ تو یہ گارڈ آف آنر پر کتنا فخر دل میں ہوتا ہوگا، کتنی مسرتوں کے شادیانے بجائے جاتے ہوں گے، اور کن الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہوگا، اور گھر والے کتنی خوشی محسوس کرتے ہوں گے، اور جس کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے اس کی خوشی کا عالم کتنا زبردست ہوگا، زیادہ ہوگا، وہ تو
ہم الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کے ذکر کی مجلس میں دین اسلام کی باتیں جہاں ہو رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جہاں ہو رہی ہوں، قرآن اور حدیث کی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں جہاں ہو رہی ہوں، ایسی مجلس ذکر میں بیٹھنے والے، شریک ہونے والوں کے بارے میں یہ خوشخبری ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گارڈ آف آنر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا حال تو یہ ہے کہ صبح کو بادشاہ اور شام کو فقیر، شام کو بادشاہ اور صبح کو فقیر، صبح کو مومن اور شام کو کافر، شام کو مومن اور صبح کو کافر۔ پتہ نہیں کیا انقلابات زمانہ آتے ہیں، یہ بادشاہتیں چلی جاتی ہیں اور کوئی دیر پا منصب نہیں ہوتا، کوئی ایسا عہدہ وہ نہیں سمجھا جاتا جو بہت دیر تک جاری اور ساری رہے۔ ہر وقت ان عہدوں کے چلے جانے کا خطرہ ہے، اور زندگی کا چراغ تو گل ہونا ہی ہے، کسی بھی وقت آواز آئے گی اور کسی بھی وقت بلاوا آئے گا اور ہم رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، جانا تو پڑے گا ہی۔ تو دنیا کی یہ بادشاہتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیا دلوں میں کوئی اعزاز تھوڑی ہوتا ہے دلوں میں؟ یہ تو ڈر کے مارے ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ جو لوگ گارڈ آف آنر دیتے ہیں، کیا وہ دل سے عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک دمڑی قیمت بھی نہیں ہے دنیا کی۔ لیکن اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کے نتیجے میں پہلا انعام جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے گارڈ آف آنر دیتے ہیں، یہ اعزاز ملتا ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ایک ولی اور بزرگ تھے، میں نے اپنی خود ان بزرگ کی زبانی یہ بات میں نے سنی کہ آپ لوگوں کو نظر آئے یا نہ آئے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رحمت کے فرشتوں نے آج کی مجلس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ ان کی زبان سے میں نے سنا۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ جملہ بچپن میں سنا تھا اور ابھی تک ذہن میں ہے کہ کیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے چاروں طرف، اللہ رحمت کے فرشتوں نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو کرامات الاولیاء حق، جو صحیح معنوں میں اللہ والے تھے، اللہ والے ہیں، ان سے کوئی کرامت بھی صادر ہو سکتی ہے۔ اور حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ خیر، فرمایا کہ پہلا انعام یہ ہے، پہلی بشارت یہ ہے، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ یہ اعزاز دنیا میں بھی دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ کی طرف سے صرف مجلس ذکر میں، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی انداز میں، وہ قرآن کریم کے درس و تدریس کی محفل ہو، حلال و حرام کی باتیں جہاں ہو رہی ہوں، قرآن اور سنت کی باتیں جہاں پر بیان کی جا رہی ہوں، تو ایسی کوئی بھی مجلس ہوگی وہ ذکر کی مجلس ہے، اور اس پر پہلا انعام یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اعزازی طور پر گارڈ آف آنر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دنیاوی گارڈ آف آنرز کے آنر کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو، مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، اور ظاہری وجاہت کا احساس دلوں میں موجزن ہے، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتوں کے ذریعے جس اعزاز سے نوازا جاتا ہے، جس گارڈ آف آنر سے اعزاز
پیش کیا جاتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے، تعظیم کسی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں چونکہ احساس ہی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے کا وہ اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا جو اہتمام دنیاوی محافل میں، دنیاوی مجالس میں بیٹھنے کی طرف جو رجحان بظاہر نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، دوسرا انعام حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، جو لوگ اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے دوسری بشارت، دوسری خوشخبری، دوسرا انعام کیا ہے کہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے، شامیانہ سروں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اس انداز میں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کا شامیانہ ایستادہ کیا جاتا ہے کہ رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں اور کوئی ایک ذرہ برابر کوئی سوراخ بھی نہیں ہوتی، مکمل طور پر رحمت کی آغوش میں آ جاتے ہیں، رحمت کی چادر میں اللہ تعالیٰ ڈھانپ لیتا ہے، رحمت کی چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو لے آتا ہے تو رحمت کا شامیانہ لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، تو رحمت کے سائے میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اور تیسرا انعام اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے خصوصی سکینہ نازل ہوتا ہے، دلوں پر ایسا روحانی سکون اور اطمینان کی ایک خاص کیفیت نازل ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ بیان سے زیادہ ادراک میں ہے، انسان اس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ ذکر کی محفل میں بیٹھنے والا دل کی گہرائیوں سے یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھا تھا، میں بیٹھی تھی، اور دنیا میں اس وقت لوگ، باہر جتنے لوگ ہیں، وہ کوئی ڈپریس ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی ٹینشن میں مبتلا ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بے چینی ہے، اضطراب کی کیفیتیں ہیں، تو چار سو جو بے چینی اور اضطراب کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں، لوگ خودکشی کرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں مصروف معلوم ہوتے ہیں، اور دل کی کیفیت ایسی ہے کہ دل میں چین سکون اور اطمینان کی کوئی کیفیت بظاہر نظر نہیں آتی۔ تو ایسی ناچاقیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، اور اذیتوں کا احساس ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، تو ان مجلسوں میں بیٹھنے کے نتیجے میں تیسرا انعام جو دیا جاتا ہے، جو تیسری خوشخبری ہمارے لیے منتظر رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دلوں کے اندر سکینہ نازل کیا جاتا ہے، قلبی اور روحانی اطمینان کی ایک غیر مرئی کیفیت انسان ایسی مجلسوں میں محسوس کیے بغیر نہیں رہتا، سبحان اللہ، کہ جس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ گاڑی چلا کر راستے سے جا رہے ہیں، کتنی اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اچانک مسجد سے لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں، مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، اور مسکرا کر مسجد سے باہر نکل کر ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک وہ نماز میں تھے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں تھے، ذکر کی محفل میں تھے، تو اس کے بعد جب وہ مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں اور باہر سے کوئی ٹینشن میں مبتلا آدمی گاڑی چلا کر جا رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے بھاگ دوڑ کی حالت میں کہ میں تو بہت ہی ٹینشن کی کیفیت میں ہوں، لیکن یقین مانیے آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہوگی، میں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے، اور ہر کوئی
اس پر اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور نظر آیا، اور جہاں کہیں میں نے پوچھا سب نے ہاں میں ہاں ملائی، اور سب نے جو ہے اقرار کیا، اور ان کا بھی احساس اور ان کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ مسجد سے نماز وغیرہ پڑھ کر کافی دیر مسجد میں رہنے کے بعد جب لوگ نکلتے ہیں اور ایک دوسرے سے ایک غیر عجیب سکون اور طمانینت اور سرشاری کی کیفیت میں بالکل غرق ہو کر ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، تو ان کے چہروں پر ایک سکون نظر آتا ہے، ان کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت نظر آتی ہے، ان کی مسکراہٹوں میں سبحان اللہ ایک بے ساختگی معلوم ہوتی ہے، اور دور سے دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، اور کسی قسم کی منفی سوچ ان میں نہیں ہے، نیگیٹو کوئی خیال ان کے دل میں نہیں ہے، وہ ایک محبت کی کیفیت ان کے دل میں موج زن ہے، اطمینان کی ایک کیفیت اور سرشاری کی ایک کیفیت ان کی طبیعتوں میں کھلی آنکھوں نظر آتی ہے، تو اور پھر وہ بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں، اور نماز کے بعد باہر آ کر وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ تو یہ تیسرے انعام کا اثر ہے جو ہمیں کھلی آنکھوں نظر آتا ہے کہ ذکر کی محفل میں، ذکر کی مجلس میں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہوں، کوئی بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اس میں بیٹھنے کے نتیجے میں دنیا کا ٹینشن مجھے چھو کر بھی نہیں گزرتا، ڈپریشن چھو کر بھی نہیں گزرتا۔ آج پوری دنیا میں دولت کی ریل پیل ہیں، پیسے ہیں، ساز و اسباب راحت کے اسباب بھی موجود ہیں، لیکن ٹینشن اور ڈپریشن کا حال ایسا ہے کہ انسان پریشانی میں مبتلا ہے، انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو اس کیفیت سے دور رہنے کی ایک صورت اور ایک بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں انسان شریک ہو جائے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں رونق افروز ہو جائے، اور اپنی شرکت کو یقینی بنائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ رحمت کے فرشتے گارڈ آف آنر دیں گے، چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں گے، اور یہ پہلا اعزاز ہوگا، انعام ہوگا، اور رحمت ڈھانپ لے گی، رحمت کا شامیانہ تان دیا جائے گا، اور انسان جو ہے رحمت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ انسان سبحان اللہ اس کے دل میں سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل کیا جاتا ہے، روحانی طمانینت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور ایسی سرشاری کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو انسان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک حسی مثال کے ذریعے میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ مسجد سے جب نکل رہے ہوتے ہیں تو دور سے بھاگنے والا شخص بھی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہتا کہ ان لوگوں میں ایک اطمینان کی کیفیت، سرشاری کی کیفیت، چین و سکون کی کیفیت سبحان اللہ بالکل کھلی آنکھوں نظر آتی ہے۔ تو یہ جو انعام ہے یہ کوئی معمولی بڑا انعام ہے، یہ تیسرا انعام ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا انعام ہے، اور پانچواں انعام بھی ہے، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔